بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ چکر بعض لوگوں کو بیٹھ کر کھڑے ہونے سے اچانک چکر آ جاتا ہے اور آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ چکر آنے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو اتنے زیادہ آتے ہیں کہ آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے اور اس بندے کو گرنے کے خدشات محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ چکر جو آتے ہیں یہ کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اچانک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آگے اندھیرا آ جاتا ہے اور اس کو چکر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی گر جاؤں گا۔ تو یہ کمزوری کی علامت ہے۔ کمزوری کی وجہ سے انسان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ نیم گرم پانی 1 گلاس لے یا آدھا گلاس لے اور اس میں 2 دانے نیمبو کے نچوڑے اور اس کو پی لے، صبح اور شام یا دن میں ایک ہی مرتبہ استعمال کرے، لیکن روٹین کے ساتھ چند دن تک وہ استعمال کرے نیم گرم پانی میں نیمبو کو نچوڑ کر، تو اس سے اس کو جو چکر آتے ہیں یہ آنے معمول پر آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے شاید ابھی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے اٹیک یا کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے، یعنی اتنے بعض لوگوں کو ایسی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو گھبراہٹ ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہو آپ کو، تو اس میں آپ اس طریقے سے ٹھنڈا پانی میں 2 دانے نیمبو کے نچوڑیں اور اس کو صبح و شام پی لیں، تو چند دن تک مسلسل اس طرح استعمال کرنے سے جو اس طرح کی صورتحال ہے گھبراہٹ، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کے خون کا دباؤ کم ہو رہا ہے، یعنی محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے کمزوری بہت زیادہ ہے اور میرے خون کا دباؤ مجھے کم محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ پانی میں نیمبو نچوڑے اور اس میں نمک ملا کر پی لے، یعنی پانی میں تھوڑا سا 1 آدھ دانہ نیمبو کو نچوڑے، تھوڑا اس پہ ضرور نمک ملائے اور وہ اس طرح کر کے دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کرے، تو اس سے خون کا دباؤ جو ہے کم، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر اگر آپ کو خون میں کوئی مسئلہ ہو، بعض دفعہ خون میں جراثیم یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس طرح کا صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑے تو آپ پانی میں صرف نیمبو کو نچوڑ کر پینے سے، اس میں تھوڑا سا بے شک نمک ملا لیں، تو اس طرح پینے سے اس لیے بھی یہ سود مند ثابت ہے۔ پھر اسی طرح بعض آپ نے یہ دیکھا ہوگا پتھری، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، آپ کو پتھری کی کوئی مسئلہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے یہ کام کریں، چند دن تک صبح شام 1 نیمبو کے رس میں نمک ملا کر پئیں، یا پھر کھیرے پر، یہ جو عام کھیرا ہم لوگ سلاد میں یا گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کھیرے پر اس کا نیمبو کا رس اور اسی طرح نمک ڈال کر کھانے سے پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک دفعہ استعمال کر لیا، چند دن تک آپ لگاتار اس کو استعمال کریں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو پیشاب رک کر آتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نیمبو کے 4-5 اس کے جو اندر بیج ہوتے ہیں، ان بیج کو پیس کر آپ نے ناف پر رکھیں اور اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اس طرح کچھ دن تک کرتے رہیں، تو آپ کا جو پیشاب مثلا بہت تیز یا رک کر آتا ہے تو وہ آپ کا پیشاب اپنے معمول پر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر آپ ان ٹوٹکوں کے مطابق، ان بتائے طریقوں کے مطابق اپنا علاج کریں
تو ان چیزوں کے نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، نہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی آدمی کو نقصان ہوتا ہے، تو اس سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ تو اس ترتیب سے آپ اپنا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور آپ کو شفا دیں گے۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ جو لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک جائے، تو اس طرح یہ بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے اور انسان کے اندر ایک اویئرنیس اور ایک معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔